میرا نام ہے سید منصور، والد کا نام ہے محمد صالح، پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اور درجہ اولا ثانیہ جامعہ اشرف المدارس میں تعلیم حاصل کی اور ثالثے سے جامعہ حاضر میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ پرانا سلسلہ شروع ہوا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. باب التسبيح والتكبير عند المنام. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أن فاطمة اشتكت ما تلقى في يدها من الرحى فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مكانك فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح 34. یہ روایت مختصر ہے۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے شکایت کی کہ کشتی چلانے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں اور مشق میں پانی لانے کی وجہ سے میرے گردن پر اثر آ گیا ہے، اور جھاڑو سادہ تھا گھر کا کچا گھر، اس میں جھاڑو دینے کی وجہ سے میرے بال غبار سے ہٹ جاتے ہیں، اور جناب چولہا جلانے لکڑیاں جلتی تھی اس زمانے میں، تو چولہا جلانے کی وجہ سے میرا چہرہ جو ہے وہ غبار آلود اور خاک آلود ہو گیا ہے۔ تو یہ شکایات تھی، اور یہ شکایات لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کوئی خادم یا خادمہ عنایت فرما دیں تاکہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مدد کر سکے۔ لیکن حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، تو انہوں نے اپنی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کر دی، اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھیں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی۔ اسی لیے بعض روایتوں میں حضرت عائشہ کا ذکر آ رہا ہے اور بعض روایتوں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آ رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی یہ تکبیر ذکر فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لائے تو علی فرماتے ہیں وہ اپنے بستر میں جا چکے تھے، اور بستر میں میاں بیوی ایک ہی بستر میں لیٹتے ہیں۔ کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت میمونہ کا ایک ہی بستر تھا، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی ایک ہی بستر تھا، تو اس میں یہ دونوں لیٹ گئے تھے، اور سردی کا زمانہ تھا تو چادر اوپر ڈالی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک جو ہے مجھے اپنے سینے کے اوپر محسوس ہو رہی تھی، اور اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ افضل ترین عورت وہ ہے کہ جو اپنے گھر کا کام خود کرے، اور پھر ساتھ ہی یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ الا ادلکما علی ما هو خیر لکما من خادم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو۔ اب یہ جو فرمایا کہ یہ خادم سے بہتر ہے، تو اگر آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اس لیے خادم تو صرف دنیا میں کام آتا ہے، اور یہ جو تسبیحات ہیں جن کو تسبیحات فاطمہ بھی اب ہم لوگ کہتے ہیں، تو تسبیحات فاطمہ یہ دنیا میں بھی کام آتی ہیں اور آخرت میں بھی کام آتی ہیں۔ اور اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، اور وہ آپ حضرات کے کام کا ہے کہ اگر محنت اور مشقت کی آپ کی زندگی ہو، آپ تھک جاتے ہوں،
تو روحانی قوت حاصل کرنے کے لیے یہ تسبیح تحمید اور تکبیر کے جو کلمات ہیں یہ عجیب و غریب ہیں، اس سے انسان کے اندر طاقت آتی ہے۔ آدمی جو کام کرتا ہے اس میں جسمانی طاقت کا اثر کم ہوتا ہے، روحانی طاقت زیادہ، اسی لیے بعض موٹے آدمی اتنے کام نہیں کرتے، اتنے بڑے ربلے کر جاتے ہیں جی۔ تو یہ روحانی طاقت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کوئی ترخایا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ آپ نے ان کے اندر روحانی قوت پیدا فرمائی۔ معلوم ہے کہ تسبیحات فاطمہ کا اگر التزام کیا جائے تو آدمی کی روح کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے اور زندگی گزارنا اور زندگی کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ البتہ ہمارے سامنے جو روایت ہے اس میں تو ہے کہ اذا اخذتما مضاجعکما، کہ جب تم اذا اویتما الی فراشکما اخذتما مضاجعکما، کہ جب رات کو سونے جاؤ تو یہ پڑھا کرو۔ لیکن دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز کے بعد بھی پڑھا کرو، اس لیے نمازوں کے بعد بھی ان تسبیحات کا التزام کرنا، تسبیحات فاطمہ کا اور سوتے وقت التزام کرنا یہ مستحب ہے، اس سے آدمی کی روحانی طاقت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگلا سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اس تکلیف کو دور فرمایا نہیں فرمایا، غلام عطا کیا نہیں کیا؟ کون بتائے گا؟ مشکات میں آپ نے پڑھا ہوگا، جا کے دیکھ لینا، اور یہ روایت ابو داؤد میں بھی آ جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خادم لے کر آئے کچھ عرصے کے بعد۔ بیٹی کا خیال تو تھا تو وقتی طور پر تو روحانی طاقت کی تصویر ارشاد فرما دی، لیکن بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کو لے کر آئے اور کہا کہ یہ تمہاری مدد کر دیا کرے گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو چادر تھی، اذا قنعت به رأسها، اگر سر کو وہ چھپاتی تھی تو پاؤں کھل جا رہے تھے، اور پاؤں پہ ڈالتی تھی تو سر کھل جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علیک بأس، کوئی حرج نہیں ہے، انما هو ابوکی وخادموکی، یہاں تو صرف تمہارے والد ہیں اور تمہارے خادم ہیں، یعنی ان کے سامنے تم اگر گہرا پردہ نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ باپ کے سامنے گہرا پردہ نہیں ہوتا، لیکن غلام کے سامنے گہرا پردہ ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف کھڑا ہو گیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ غلام سے عورت کا گہرا پردہ نہیں ہے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ غلام اجنبی ہے اور اس سے ویسا ہی پردہ ہے جیسے کہ اجنبیوں سے پردہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو حدیث آئی ہے انما هو ابوکی وخادموکی، تو یہ محمول ہے اس صورت پر جبکہ وہ سبھی غیر محتلم تھا، یعنی غلام جو تھا وہ بچہ تھا، اور ایسا بچہ تھا جسے فتنے کا کوئی ڈر نہیں تھا، 8-10 سال کا، اسے چیزیں اٹھوا دی، ادھر سے ادھر کام کروا دیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گہرے پردے کا حکم نہیں دیا۔ ویسے جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر نوکر ایسا ہو جو بار بار گھر میں آ رہا ہو تو 3 اوقات کے اندر تو ذرا سختی ہے، لیکن 3 اوقات کے علاوہ نرمی ہے۔ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ 3 مرات مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ 3 عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بعضهم طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم آیاته لعلکم تعقلون۔ باب التعوذ والقراءة عند النوم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يده فقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. فقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. آپ جب بستر میں جاتے تھے تو معوذات پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں میں پھونک مارتے تھے اور اس پر اپنے پورے جسم کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے۔ اب یہاں پہلے ہی بات سمجھو کہ نفث فی یدہ فقرأ، یہ فا تاکید کے لیے نہیں ہے موجود، یہ فا جو ہے یہ تاکید کے لیے نہیں ہے، بلکہ فا جو ہے یہ مطلق جمع کے لیے ہے، یہ واو کے معنی میں ہے، کیونکہ اگر فا کو آپ تاکید کے لیے لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ نفث پہلے ہوا اور قراءت معوذات
بعد میں ہوئی، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، اور سب متفق ہیں کہ قرات معوذات پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر نفس ہوتا ہے اور پھر مس بالجسد ہوتا ہے۔ اور یہ طریقہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ معوذات اپنے اوپر دم کیا کرتے، یہاں تک کہ وفات کا وقت قریب آیا اور حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پڑھنے کے قابل نہیں تھی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ جانتی تھی کہ آپ کا یہ معمول ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ معوذات پڑھے اور حضور کے ہاتھ سے دم کیا اور پھر حضور کا ہاتھ انہی کے جسم میں پھینک دیا، تاکہ حضور کا ہاتھ جو ہے وہ حضور کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے۔ تو حضرت عائشہ کو بھی معلوم تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، اور اس سے 2-3 باتیں اور ثابت ہوئی کہ رات کو سوتے ہوئے معوذات پڑھنے چاہیے۔ اب معوذات سے بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ تقریباً اس کو معوذات کہہ دیا گیا ہے، اصل میں معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ لوگ آج کل بہت شکایت کرتے ہیں اوپر اثرات ہو گیا، نظر ہو گیا، کسی نے ہمارے اوپر جادو کرا دیا، تو حدیث میں آپ پڑھ رہے ہوں گے، ورنہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ان تمام کا علاج کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، جیسا کہ اپنی اپنی جگہوں میں آ رہا ہے۔ تو آدمی کو یہ معمول بنانا چاہیے۔ تو تھا تو معوذتین، لیکن تقریباً کیا کہہ دیا؟ معوذات۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس میں معوذات جمع کسی کے ساتھ تقریباً نہیں ہے، اور اس میں سورہ اخلاص بھی شامل ہے، تو سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورۃ الفلق 3 مرتبہ اور سورۃ الناس 3 مرتبہ، یہ رات کو سونے سے پہلے اپنے اوپر دم کر کے سونا چاہیے، اوپر اثرات سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ سمجھتے ہیں؟ اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اگر پڑھ کر ہاتھ پر پھونک ماری جائے تو بدعت نہیں ہے، بخاری سے ثبوت ہے۔ آج کل لوگ اس کو بھی بدعت سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر کوئی آدمی معوذات پڑھ کر اپنے ہاتھ سے دم کر لے اور اپنے جسم پر پھیر لے تو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ ساری روایتوں سے ثابت ہے، نہ یہ شرک ہے اور نہ اس کے اندر شرک کی کوئی بات ہے۔ چلو، میرا نام یہ معلوم ہوا کہ جسم کے اوپر ہاتھ پھیرنا جائز ہے، معلوم ہو کہ جسم کے اوپر ہاتھ پھیرنا، اگر دیکھو تاکید تو اللہ کے کلام کی ہے، تاکید تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی ہے، لیکن پھر اس کو ہاتھ پر پھونک مارنا اور پھونک مار کے پھر جسم پر پھیرنا، یہ بھی سنت کے ساتھ کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی بدعت والی بات نہیں۔ آج کل لوگ سنتوں کو بھی بدعت کہنے لگے، حیرانی ہوتی ہے۔ جی، مقام جبر پر ہاتھ پھیرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہے پیارے بھائی، یہ نقطہ تمہارے ذہن میں پیدا ہوا، نہ تو حدیث میں آیا، نہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، کہ آج کل کے طالب علموں کا ذہن فوراً سطر کی طرف جاتا ہے، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ سطر پہ بھی ہاتھ پھیرا جائے گا یا نہیں پھیرا جائے گا؟ تو حدیث میں تو صرف اتنا آ رہا ہے کہ جسم پر ہاتھ پھیر لے، اور سطر تو اندر کو ہوتا ہے مولوی صاحب، تو اتنا اندر ہاتھ لے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ چلو جی۔ میرا نام شہاب نعمت ہے، والد صاحب ہے؟ جی، نام شہاب نعمت اور والد صاحب کا نام نعمت اللہ خان، اور جامعہ ہاضہ میں درجہ اولیٰ سے پڑھ رہا ہوں اور کوئٹہ سے تعلق۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول۔ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے بستر میں جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنا بستر جھاڑ لے اپنے ازار کے اندر کے حصے کے ساتھ۔ ازار کہتے ہیں تہبند کو، یعنی اگر کوئی اور کپڑا مل جائے ٹھیک ہے، لیکن بسا اوقات کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہوتا تو اپنا ہی ازار کا کچھ حصہ لے کے اس سے بستر کو جھاڑ لے۔ فإنه لا يدري ما خلفه عليه، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون سی چیز اس کے پیچھے آئی ہے اس بستر پر۔
کون سی چیز پیچھے آئی ہے اس بستر پر، آپ چلے گئے پیچھے کوئی بچھو آ گیا، چھپکلی یا اور کوئی جانور جو ہے وہ آ گیا، اس نے کاٹ لیا آپ کو، تو آدمی کو چاہیے کہ جب بستر پہ سونا لگے تو قلندروں کی طرح نہ سوئے، بلکہ پہلے بستر کو جھاڑ لے، صاف ستھرا کر کے، کوئی جانور تو نہیں ہے، پھر اس کے بعد سوئے۔ یہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کا حکم جی۔ ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين. تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله وقال يحيى وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الدعاء نصف الليل. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغاري وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له. معلوم ہوا کہ آدمی کو رات کے آخری حصے میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل لوگ بڑے وظیفوں کی تلاش میں رہتے ہیں، تو سب سے بڑا وظیفہ مولوی صاحب یہ ہے کہ آدمی رات کو تہجد کے وقت میں اٹھ کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لے، کچھ 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لے، یہ سب سے افضل وظیفہ ہے، ورنہ تو عام ہو غافل ہو۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، حل من مستغفر فاغفر له، حل من مبتلا وعافیہ، ہے کوئی مبتلا جس کو میں عافیہ دوں، تو مانگنے کا باب الدعاء عند الخلاء. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سهيل عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم اللہ نہیں ہے لیکن دوسری روایتوں میں بسم اللہ بھی آتا ہے، اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ اس طرح سے سب روایات جمع ہو جائیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو گندے مقامات ہیں خبث بھی ہوتے ہیں، خبائث بھی ہوتے ہیں، یعنی جن مرد بھی ہوتے ہیں اور جن عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو اوپرے اثرات ہو گئے، اوپرے اثرات ہو جاتے ہیں بعد تو کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے دعا نہیں پڑھی ہوتی، اندازون جناب اس بیت الخلاء میں گھس گئے اور جا کے اپنا پیشاب وغیرہ شروع کر دیا، اوپرے اثرات ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس سے بچایا۔ 2 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تو اوپرے اثرات نہیں ہوتے۔ ایک یہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اے اللہ میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں کبھی جنوں سے اور کبھی جنوں سے، اور دوسرے جب بھی کپڑے اتارے تو کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ، کپڑے بدلنے سے پہلے، کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ، کیونکہ جب بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو ستر ما بین اعین الجن و عورات النساء، جیسا کہ روایات میں آتا ہے جنوں کی آنکھوں اور لوگوں کی شرمگاہ کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے اور پھر وہ پر اثرات نہیں جی۔ باب ما يقول اذا اصبح. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا نکلنے کی تو دعا آپ کو معلوم ہی ہو، الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافاني. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن سداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو قال كان من أهل الجنة وإذا قال حين يسر فمات من يوم مثله. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن الربيعي بن حراس عن حذيفة رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربيعي بن حراس عن حرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مرجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا
فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. معلوم ہوا کہ نیند کے اندر بھی موت آ جاتی ہے اور روح نکل جاتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها. روح نکل جاتی ہے. یتوفی الانفس, روح نکل جاتی ہے, اسی لیے پھرتی رہتی ہے. کبھی کسی شہر میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, کبھی کہیں دیکھتے ہیں, تو یہ روح پھر رہی ہے جسم یہاں, لیکن اس روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہوتا ہے. معلوم ہے کہ روح کا نکلنا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ جسم سے اس کا تعلق بالکل لیا ختم ہو جائے. جی. باب الدعاء في الصلاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. وقال عمرو بن الحارث عن يزيد عن ابي الخير انه سمع عبد الله بن عمرو يقول قال ابو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. الصدیق نے دعا پوچھی